اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا احسان فرمایا ہے، اور اس امت کی اللہ تعالیٰ نے جس طرح عمریں کم رکھی ہیں، پہلے امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، تو اس میں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سابقہ امتوں کی جب عمریں دکھائی گئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا رنج ہوا کہ میری امت کی عمریں تو کم ہیں، تو جب عمریں کم ہیں تو اس حساب سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو کہیں میری امت ان سے پیچھے نہ رہ جائے نیک اعمال کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غم کو دور فرمانے کے لیے لیلۃ القدر کے اندر یعنی کہ رمضان المبارک کے اندر یہ جو ہے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آپ کو تحفہ دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو یہ سوال گویا کہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ اپنے کسی بچے کو گاڑی لے کر دیں، بیٹا یہ میں نے آپ کو گاڑی تحفے میں دی ہے، تو ساتھ آپ یہ کہیں شوق دلانے کے لیے کہ بیٹا آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ کتنا بڑا تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو یہاں بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسی خطاب فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اے نبی اے میرے محبوب آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو پھر خود ہی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں اس کی عبادت کرنے سے بہتر ہے ایک رات۔ یعنی اس رات کے اندر جب کوئی آدمی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی تو گویا کہ اس نے 1000 مہینے اس سے بھی زیادہ، بلکہ اور زیادتی کتنی ہے یہ اللہ کو ہی معلوم ہے کہ اتنا عرصہ عبادت کی ہے۔ 1000 مہینوں کی اگر آپ عمر جوڑیں تو یہ گویا کہ 83 سال غالباً 4 ماہ بنتے ہیں، حساب کر لیں آپ۔ تو اتنی شاندار جو ہے نا رات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو کسی رات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی فضیلت کو پہلے کما حقہ بندہ سمجھے کہ لیلۃ القدر اصل میں ہے کیا۔ تو لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو طاق راتوں کے اندر اس رات کو بنایا ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29 رات کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس رات کے اندر تنزل الملائکۃ، ملائکہ اترتے ہیں، آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین ہم بھی اپنا ملائکہ کی معیت کے اندر ان کے ساتھ لے کر جو ہے بیت اللہ شریف پر آ کے جھنڈا گاڑتے ہیں سبز رنگ کا، اور تمام فرشتے پھیل جاتے ہیں پوری دنیا میں، اور ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں میرے بندے جو جو عبادت کر رہے ہوں ان کو لکھو اور ان کے اعتبار ان کے دنوں کے اندر تمنیت کو اتارو۔ تو یہ ہے لیلۃ القدر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس کی اگر آپ نے اہمیت کو مزید سمجھنا ہو تو مولانا ادریس کاندلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کی عبادت کے لیے منتخب فرمایا، کوئی طور پر ان کو یاد فرمایا کہ 30 دن آپ میری عبادت کریں بیٹھ کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پر تشریف لے گئے، 30 دن کا انہوں نے وہاں اعتکاف کیا اور 30 دن کے روزے رکھے۔ جب 30 دن پورے ہو گئے تو اللہ رب العزت نے پھر مزید فرمایا 10 دن مزید بیٹھو، تو گویا کہ 40 دن ہو گئے۔ اب ان 40 دنوں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انعام نصیب فرمایا وہ یہ کہ ان کو تورات نازل فرمائی کہ یہ تورات آپ کے لیے تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو فرمائی۔ تو جب اللہ کے ساتھ گفتگو ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی تو محبت کی وجہ سے وہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل کا پیمانہ بھر گیا اور چھلک گیا، اور محبت کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، رب ارنی انظر الیک، کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، تو یہ پہاڑ کو دیکھ، دور کو دیکھ، اس پر میں اپنی چھوٹی سی تجلی ڈالتا ہوں، تو اگر یہ تجلی کو برداشت کر گیا تو پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ اور جب اللہ نے تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اب اس لیلۃ القدر کے اندر بڑی مناسبت ہے کوہ طور کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس طرح 30 دن انہوں نے کوہ طور پر وقت گزارا، تو اس امت کو بھی اللہ نے رمضان المبارک کی شکل میں 30 دن عطا فرمایا کہ ان 30 دنوں کے اندر میری عبادت کرو اور روزے رکھو میرے لیے۔ اور آخری عشرے کو اللہ نے اعتکاف کا عشرہ بنایا، گویا کہ یہ آخری عشرہ وہ جو 30 دنوں پر 10 دن اضافہ فرمائے تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اس کا اللہ نے نعم البدل عطا فرمایا کہ آخری 10 دن کا جو تم اعتکاف بیٹھ لو گے تمہارے یہ 30 دن بھی گویا کہ 40 دن بن جائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں طور پر انہوں نے روزے رکھے تو اللہ نے ہمیں بھی روزے رکھوائے۔
پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، تو گویا کہ اللہ نے اپنے ساتھ کلام کرنے کا بھی شرف بخشا۔ پھر اس دیدار کا جو تعلق ہے، بھئی دیدار موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا کہ یا اللہ اپنا دیدار کروائیں، تو یہاں دیدار وہی معنی ہے کہ جب تم میری کلام پڑھو گے گویا کہ تم میرا دیدار ہی کر رہے ہو۔ اللہ کا کلام پڑھنا یہ واحد صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام، کہ اللہ کی باقی تمام صفات کو انسان کو محسوس نہیں کر سکتا، ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت ہے، تو ہمیں جو رزق نظر آتا ہے وہ رزق نظر آتا ہے یا مرزوق نظر آتا ہے، یعنی جو اللہ کا جو رزق ہے، مال و دولت ہے، تجارت ہے، جانور ہے، یہ نظر آتا ہے، یا مرزوق جس کو وہ رزق دیا جاتا ہے وہ نظر آتا ہے، لیکن صفت رزاقیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو جتنی بھی باقی صفات اللہ تعالیٰ کی ساری اسی طرح ہیں، فقط ایک صفت کلام ایسی ہے کہ جو ہم اس کو ایک حصی پیکر کے اندر قرآن مجید کی شکل کے اندر دیکھ رہے ہیں، گویا کہ اس کو دیکھنا وہ اللہ کے کلام کو دیکھنا اور سننا ہے، اور اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہے۔ اتنا بڑا شرف ہے قرآن مجید کو پڑھنا، اور یہ واحد صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کہ جو انسان اس کا جو ہے حصی پیکر دیکھتا ہے۔ تو اب رمضان میں مثال دے رہا تھا کہ کوہ طور کے ساتھ بڑی مناسبت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن وہاں گزارے، 40 دن گزارے، اس امت کو بھی اللہ نے 30 دن رمضان کے روزے رکھوائے، پھر آخری عشرے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ گویا کہ 40 دن بن گئے، پھر اللہ کے ساتھ ہم کلامی قرآن مجید کے ساتھ ہوتی ہے، گویا کہ اللہ کا دیدار بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات نصیب فرمائی، ایسی ہوا نا جی۔ تو وہاں ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلی ڈالی تو وہ تجلی تھی عظمت کی اور ہیبت کی، وہ تجلی کیا تھی؟ عظمت کی اور ہیبت کی۔ تو جس عظمت و ہیبت کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو اللہ نے اس تجلی کے بدلے میں مسلمانوں کے اندر بھی جس کسی کو شب قدر نصیب ہوتی ہے گویا اس کو بھی اللہ تعالیٰ تجلی نصیب فرماتے ہیں، وہ طور والی سے بڑھ کر ہے۔ اس تجلی کے اندر ہیبت تھی، اور اس تجلی کے اندر اللہ کی طرف سے جو ہے روحانیت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ جی من کل امر سلام، ہر معاملہ اس کے اندر اترتا ہے اور وہ سلامتی والا ہے۔ یہی وہ تجلی ہے کہ جن لوگوں کو شب قدر ملتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس رات کے اندر ایک ایسی ٹھنڈک انسان کے دل میں اترتی ہے کہ جس کو انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، طمانیت، اطمینان اور ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، اور یہ سلامتی والی ٹھنڈک ہے، گویا کہ یہ تجلی سلامتی والی ہے، تو تجلی بھی نصیب ہو گئی۔ اور ہیا حتی مطلع الفجر، یہ لیلۃ الرہتی کب تک ہے؟ فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ غروب آفتاب سے ہی رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا نا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، تو گویا کہ جب ہم روزے کا افطار کرتے ہیں تو اسی وقت سے رات شروع ہو جاتی ہے، تو غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک یہ لیلۃ القدر رہتی ہے۔ پھر قدر کا معنی کی بھی تھوڑی وضاحت ہو جائے، مولانا ادریس کارلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قدر کا جو لفظ ہے یہ دال کے زبر کے ساتھ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اور دال کی جزم یعنی سکون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، قدرن بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو، اور قدر دال کے زبر کے ساتھ، اسے فتح کہتے ہیں، دال کے زبر کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، قدر پڑھیں یا قدرن پڑھیں، فرق صرف اتنا ہے قدر کی شکل میں یہ اسم ہے اور قدرن کی شکل میں یہ مصدر ہے، معنی ایک ہی ہے، عزت اور شرف۔ تو عزت اور شرف اس طرح ہے کہ چونکہ اس رات کے اندر اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تو عزت اور شرف کی رات تو ہوئی، اور پھر فرشتوں کا اترنا، پھر جس نبی پر اللہ نے اس قرآن مجید کو اتارا وہ عزت اور شرف والا، پھر جس امت کے لیے اللہ نے اس کو نازل فرمایا وہ امت بھی جو ہے وہ فضل اور کرم والی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس صورت کے اندر آپ دیکھیں قدر کا لفظ اللہ نے 3 دفعہ استعمال فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، دوسرا دو ہو گیا، پھر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو پہلا قدر اللہ رب العزت کی عظمت، شان اور جلالت، پھر دوسرا قدر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظمت اور شان والے، پھر تیسرا قدر کہ یہ امت شان والی۔ تو یہ بھی اس کی جو اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اتنی بڑی رات ہے۔ حضرت جو ہے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی جو برکات ہیں وہ باقی 11 مہینوں کی برکات سے الگ ہے اور بڑی اہمیت والی ہیں، اور پھر اس کے جو دن کی برکات ہے، جب آدمی نے روزہ رکھا ہوتا ہے اس کی برکات کی نوعیت الگ ہے، اور جو رات کو اللہ تعالیٰ برکات نازل فرماتے ہیں اس کی نوعیت الگ ہے۔ پھر اس طرح جب لیلۃ القدر آتی ہے تو اس کے اندر جو برکات ہوتی ہیں وہ اس سے بھی الگ ہوتی ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت پورے سال کی برکات کو اکٹھا فرما دیتے ہیں ہمارے رمضان میں، اور رمضان المبارک کی برکات کو اکٹھا فرما دیتے ہیں آخری عشرے میں،
اور آخری عشرے کی برکات کو اللہ تعالیٰ جمع فرما دیتے ہیں لیلۃ القدر کے اندر۔ تو اتنی اہمیت والی یہ رات ہے، یعنی اس رات کے اندر بندہ اس پورے یقین اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو کہ اللہ تعالیٰ جو سارے سال کی جو برکات اور انوارات ہیں اللہ نے اس رات کے اندر اکٹھی فرمائی ہوئی ہیں، اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اور فرشتوں کا نزول جب ہوتا ہے اس کے اندر ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ انسان کے اندر دو مادے بھی ہیں، باقی اور صفات بھی ہیں لیکن دو مادے بھی ہیں، ایک مادہ نیکی کرنے کا اور ایک مادہ یہ کہ انسان کو گناہ پر ہوا مادہ کرتا ہے۔ تو نیکی کا جو مادہ ہے اس کا جوڑ بنتا ہے فرشتوں کے ساتھ، عالم ملکوت کے ساتھ، اور جو شر والا مادہ ہے اس کا جوڑ بنتا ہے شیاطین کے ساتھ۔ تو گویا کہ اللہ نے شیاطین کو تو ویسے بند فرما دیا، اور فرشتوں کا یہ جو نزول ہو رہا ہے اس کے اندر یہی حکمت ہے کہ انسان کے اندر یہ جو نیکی کا جذبہ ہے اپنے گویا کہ وہ سمندر ہی اللہ نے نیچے زمین پر اتار دیا کہ عالم ملکوت کو میں آسمان دنیا پر ہی لے آیا۔ تمام فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ آپ دنیا پر اترے۔ جب فرشتے اترتے ہیں تو گویا کہ نیکی کے جذبات کا سمندر چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے انسان اپنی اس نیکی کے جذبے کو ان کے ساتھ جوڑ کر اللہ کی عبادت کرے تو انشاءاللہ اس نیکی کے جذبے کے ساتھ پورا سال جو ہے وہ وقت جو گزارے گا انشاءاللہ العزیز وہ بڑا بابرکت اور یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ یہ بھی اس کے اندر ایک حکمت ہے۔ تو بہرحال یہ لیلۃ القدر بہت بڑی اہمیت کی ہے۔ یہ تھوڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورت جو ہے نا سورت نازل فرما دی، خود اللہ تعالیٰ جو ہے لیلۃ القدر کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ جب خالق کائنات جس نے یہ رات بنائی ہے جب وہ خود ہی بیان فرما رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر اس کی قدر کیا ہو سکتی ہے۔